آج اسلام کو بدنام کرتی ہے اور کئی باتیں، جھوٹی باتیں اسلام سے جوڑ دیتی ہیں، لیکن حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا. اسلام اگر پھیلا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے پھیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے پھیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی وجہ سے اسلام پھیلا. اور یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو اس لیے رب الاول اور رسول اللہ کی آمد کو ہم کو اور آپ کو اپنی زندگیوں میں کچھ تبدیلیاں لانی ہوگی، اور ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا پڑے گا، اور جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگی میں سے جو بھی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا، اور بہت ساری چیزوں کا ہم کو کریکشن کرنا ہوگا، اصلاح کرنی ہوگی. وہ کیا چیزیں ہیں ان کی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، زندگی میں سیرت النبی کو پڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریے. قرآن کو صرف گھر کے تابدانوں تک محدود نہ رکھیے، کم از کم گھر سے نکلنے سے پہلے روزانہ ایک صفحہ قرآن پڑھ کر گھر سے روانہ ہوئیے، اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی زندگی کی ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اپنے عمل میں تبدیلی لاؤ. بے شک رسول اللہ کی آمد کا جشن منانا چاہیے ہم کو، لیکن جشن میں آداب بھی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ جشن منانا چاہیے، اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جشن منانا چاہیے. جشن مناؤ، جشن کی شکل یتیموں کی مدد کے ذریعے کرو، جشن کی شکل کرو تو بیواؤں کی مدد کے ذریعے کرو، جشن مناؤ تو جشن کا حصہ غرباؤں میں اور بھوکوں میں کھانا تقسیم کر کے کرو. جشن مناؤ تو ایسا جشن مناؤ کہ دنیا دیکھتے رہے اور کہے کہ کیا جشن منا رہے ہیں یہ لوگ، کہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، یتیموں کی مدد ہو رہی ہے، بیواؤں کی مدد ہو رہی ہے، مظلوموں کی مدد ہو رہی ہے، اور تعلیم کے فروغ کے لیے مدد ہو رہی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آج آپ ہم یہاں اگر جمع ہوئے ہیں تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے جو ہم اس طریقے سے منا رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدد کر کر منا رہے ہیں. یہ جشن ہے جو آج جس کے لیے آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ ناچ گانا نہیں ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ صرف روشنیوں سے منور کرنا نہیں ہے. میرا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان مدرس کو وہ تعلیم دینے والے اساتذہ کی مدد کر کے میں جشن مناؤں. میرا طریقہ صرف موٹر سائیکلوں پہ گھوم کر جشن منانا نہیں ہے، میرا طریقہ یہ ہے جشن منانے کا. یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں. آج افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کر کہ کس طریقے سے جشن منایا جا رہا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے،
ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم غربت کا شکار ہیں، ہم مفلسی کا شکار ہیں، ہم پریشان حالی کا شکار ہیں۔ لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ جہاں جہاں بھی میلاد کا جشن ہوتا ہے، میں ان جشن منانے والے اصحاب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جشن کا حصہ یتیموں کی مدد سے بھی کیجیے، اپنے جشن کا حصہ بیواؤں کی مدد کے ذریعے بھی کیجیے، اپنے جشن کا حصہ مظلوم کی مدد کرنے میں بھی کیجیے، اپنے جشن کا حصہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا بھی بنائیے، اپنے جشن کا حصہ آپ بے روزگار کو روزگار عطا کرنا یہ بھی جشن کا حصہ بنائیے۔ اگر ہم صرف آتش بازی کو ہی جشن کا حصہ بنائیں گے، روشنی کو ہی صرف جشن کا حصہ بنائیں گے تو نہیں ہوگا۔ ہم کو یہ پیغام دینا ہوگا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھیے کہ کس طریقے سے یہاں میرے کارپوریٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، عوامی نمائندے بھی بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بلایا، اشارے سے بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کو دیکھ کر نکل گئے اور جا کر اس عورت کی باتیں سننے لگے۔ بہت دیر تک وہ عورت بولتی رہی اور اس کے بعد میں رسول اللہ لوٹ کر آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس عورت سے بات کر رہے ہیں جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، لوگ اس کو دیوانی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب عورت ہے، اور آپ اس سے اتنی دیر بات کر رہے ہیں جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی اس کے بلانے پہ نہیں آتا؟ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں، ہاں میرے لیے ضروری ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ صحابہ غور کریے۔ لیکن آج افسوس کہ ہمارے قائدین یا ہم جیسے یا میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس فریادی کی فریاد کو سننے کی فرصت نہیں۔ کام ہو یا نہ ہو، سن لیں تو آدھا کام ہو جاتا ہے فریادی کا، اور وہ آدھا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دل کی تکلیف کو اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنے قائد کے سامنے بیان کر دیا تو اس کی آدھی تکلیف تو صرف بیان کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کچرا پھینکا جاتا تھا، ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو اس کے گھر کو پہنچ جاتے ہیں پتا کر کے کیا بات ہے کہ آج کچرا نہیں پھینکا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم۔ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک؟ تو نماز کے لیے جب جاتے تو عادت ایک طرف حضرت حسین تو دوسری طرف حضرت حسن کو ایسے اٹھا کر نماز عید کے لیے جاتے تھے۔ عیدگاہ کی گیٹ کے پاس یا داخلے کی جگہ دیکھتے ہیں کہ معصوم بچہ بیٹھا ہے، بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے، تو رسول اللہ رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے معصوم، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں یتیم ہوں، مجھے تیار کرنے والا کوئی نہیں، مجھے نئے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں، مجھے خوشبو لگانے والا کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ اس یتیم کو لے کر واپس گھر کو جاتے ہیں۔ ہاں، حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ، اس معصوم کو نہلاؤ، دھلاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، تیار کرو، نئے کپڑے پہناؤ، اور
وہ یتیم کو تیار کرتی ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیار کرتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، اور تیار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کی طرح اس طرح امام حسن ہے تو اس طرح امام حسین ہے، دونوں کو لے جا رہے ہیں۔ تو سننے والوں، وہ یتیم بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے پر بٹھا کر میٹ کے لیے لے گئے، کھانے پر یتیم ہے اور اس بازو حسن ہے تو اس بازو حسین ہے، اور یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن ہم آج کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس طرف ہماری نسل، نوجوان نسل جا رہی ہے؟ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ ہزاروں روپئے کا پیٹرول موٹر سائیکلوں کو جلانے والے غریب نہیں ہوتے، لاکھوں روپیہ صرف کرتے ہیں روشنیوں کو، اجالوں کو جگمگانے کے لیے۔ وہ قوم غریب نہیں ہوتی، غریب وہ قوم ہے جس کے پاس علم نہیں۔ میری نظر میں کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی کے پاس دولت ہے، نہیں، میں دولت مند نہیں ہوں۔ میری نظر میں زمین، جائیداد، ہیرے جواہرات یا پیسہ رکھنے والا دولت مند نہیں ہوتا۔ میری نظر میں اگر کوئی دولت مند ہے تو وہ علم رکھنے والا انسان سب سے بڑا دولت مند ہے، اور وہ مدرس، وہ ٹیچر، وہ استاد، وہ استانیہ، جو علم، وہ سب سے دولت مند ہے۔ جو آج ہے یہاں بیٹھے لوگ ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ان اساتذہ کی فکر نہیں کرتے۔